اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہیں کہ ہمارے اولیاء کرام و بزرگان دین ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ ان کی برکتوں سے ہمارا دین اور ایمان اور ہماری ملکیتیں اور ہماری مسجدیں اور ہمارے مدرسے اور ہمارے اثاثے محفوظ رہیں گے۔ اس غلط فہمی کو نکال دیں، اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تاریخ عالم کا جائزہ لیں تو بکثرت مزارات انبیاء فلسطین کی سرزمین پر موجود ہے، لیکن وہاں کے مسلمانوں کی زندگی دیکھیں۔ گزشتہ 100 سالوں سے مسلمان فلسطین کی سرزمین پر مصائب و آلام سے دوچار ہیں، جان و مال، عزت و آبرو، زمین و جائیداد سب خطرات سے دوچار ہیں۔ اور اس سے ذرا پہلے جائیں تو فلسطین سے اور پہلے کافی جائیں تو اسپین، جہاں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکمرانی کی تھی، اور وہاں جلیل القدر اولیاء کرام، بزرگان دین، مجاہدین، مفسرین، محدثین اور فقہا کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی، لیکن وقت آیا تو پھر وہاں پہ مسلمانوں کا زوال ہو گیا۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ نے اسلام کی خدمت جس ڈھنگ سے کی ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن جب برا وقت آیا تو اولیاء کرام اور بزرگان دین اور مذہبی پیشواؤں کی کثرت کے باوجود انہیں نقصانات سے کوئی نہیں بچا سکا۔ تو یہاں کے رہنے والے اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اولیاء کرام و بزرگان دین کی برکتوں سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہ جائیں گے۔ نہیں، جو ہمارے ذمے جو کام ہے ہمیں وہ کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنے مد مقابل کے اہداف کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی تیاری کریں گے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، تبھی ہم محفوظ رہ پائیں گے اور ہمارا مستقبل محفوظ رہ سکے گا۔ ابھی گزشتہ 1 ماہ بھی نہیں گزرے کہ موہن بھاگوت RSS کے سربراہ نے کہا کہ 15 سالوں میں ہم ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا لیں گے، اور سادھوی پراچی نے کہا کہ 1-2 مسجدیں نہیں، بابری مسجد اور گیان واپی اور متھرا کی جامع مسجد نہیں، 30,000 مسجدیں ان کے ٹارگٹ میں ہیں۔ اور ہریدوار میں آپ نے پہلے ہی سن رکھا ہے کہ 20 لاکھ مسلمانوں کے قتل عام کی منصوبہ بندی لگ بھگ کی جا چکی، اور اس کے لیے وہ اپنے پیروکاروں کو ہتھیار اٹھانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں پورے ہندوستان میں یکے بعد دیگرے تابڑ توڑ طریقے سے کبھی پردے پر، کبھی اذان پر، کبھی حلال اشیاء کی بات کر کے وہ ایک طرح سے ماحول کو پراگندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر توہین رسالت کا ارتکاب ہوتا ہے، اور جب مسلمان پرامن طریقے سے مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پر مکمل ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور ان پر ایک طرح سے فسادات حکومت کی سربراہی میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ کانپور، سہارنپور، الہ آباد، رانچی میں ناحق مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ رانچی میں 2 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور الہ آباد میں مسلمانوں کے گھر، اور کانپور میں اور سہارنپور میں ناحق گرفتاریوں کے ساتھ تھرڈ ڈگری دینے کے ساتھ بے رحمانہ طور پر مارنے پیٹنے کے بعد کئی مسلمانوں کے گھر بھی ڈھائے گئے۔ ایسے میں ہم پر اور سارے مسلمانوں پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھے اور اپنی ذمہ داریوں کو دیانت کے ساتھ پورا کرے، ورنہ حالات مزید بد سے بدترین صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ اگنی پتھ یوجنا کو لے کر جو ملگیر پیمانے پر احتجاج جاری ہے، اس پر حکومت آئندہ 10، 15، 20 دنوں میں یا 1 مہینے پہ قابو پا لے گی، اور اس کے بعد پھر سے ہماری اور آپ کی باری آنے والی، اور مسلمانوں کی طرف مکمل طاقت و قوت کے ساتھ یہ متوجہ ہوں گے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنی خانقاہوں اور اپنی قبرستانوں اور اپنی نئی نسلوں کی حفاظت کے لیے مل جل کر اشتراک عمل سے اقدام کریں، تاکہ ہم سب لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ رہ سکے۔ اور علامہ اقبال نے شاید انہی حالات کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے